90 لاکھ سے زائد جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور دنیا کے ڈیفرنٹ ممالک کے اندر وہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ بیرون ملک پاکستانی پاکستان کو 30 ارب ڈالر سے زائد کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ سالانہ باہر سے جو ہے وہ بھجواتے ہیں۔ اور 2018 کے اندر جب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو یہ ترسیلات زر جو تھے یہ تقریباً 18 ارب ڈالر کے اوپر موجود تھے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے اندر اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، جو یہاں ان کی فیملیز ہیں ان کو موبلائز کرنے کے حوالے سے، پارٹی کو ڈونیشنز دینے کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا کلیدی اور ایک اہم کردار جو ہے وہ ان کا رہا اس حوالے سے۔ تو 18 ارب ڈالر جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت ترسیلات زر تھے، وزیر اعظم صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ اپنا پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھجوائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 30 ارب ڈالر کی ترسیلات زر آئی، جو کہ اس سال جو نمبرز آ رہے ہیں جو 8 ماہ کے، اس کے مطابق یہ 30 ارب ڈالر سے بھی زائد اس سال انشاءاللہ ریکارڈ ترسیلات زر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بدلے میں جو ہمارے انتخابی منشور کا حصہ تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا ماضی کی حکومتوں کو پیسہ اچھا لگتا تھا، ان کی سروسز اچھی لگتی تھیں، جب وہ بیرون ملک یہاں سے کوئی بیرون ملک جاتا تھا تو ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، وہ مہمان نوازی اچھی لگتی تھی، لیکن ان کو کوئی با اختیار بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ زرداری کی حکومت ہو، بیرون ملک پاکستانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ان کی جو سب سے بڑی امپاورمنٹ اور جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ مطالبہ تھا بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ فراہم کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس حوالے سے لیجسلیشن لے کر آئے، قانون سازی کی، اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے ان کو ووٹنگ رائٹ فراہم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو مختار نامہ ایک بہت بڑا پاور آف اٹارنی کا معاملہ ہوتا تھا، اس کے لیے ان کو کئی ماہ کا عرصہ لگ جاتا تھا کہ وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوتی تھی، فورن آفس آتی تھی، فورن آفس سے ایمبیسی جاتی تھی یا ہائی کمیشن آفس جاتی تھی، تو اس سے ان کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اپنی لین دین کے معاملات میں، پراپرٹی کی سیل اور فروخت کے اندر۔ وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ہم نے آن لائن کی، ان کے لیے آسانی پیدا کی نادرا کے ساتھ مل کے۔ اسی طریقے سے جو سکسیشن سرٹیفکیٹس تھے اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کے علم میں تھا کہ عدالتوں میں جانا، خود بیانات دینا، وہ ایک پورا کمبرسم ایک مشکل پروسیس تھا جو ان کے لیے آسانی ہوئی۔ اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر 3.5 ارب ڈالر سے زائد بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ پیسہ اپنا جمع کروا چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے ان کے لیے سہولت فراہم کی ہے کہ اگر کوئی بیرون ملک پاکستانی جو وہاں پر کام کر رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو بیرون ملک پاکستانیوں کے اندر ورکر کلاس ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر یہاں نہیں خرید سکتے تھے، وہ ایک ماہانہ اپنے گھر والوں کو گزر بسر کے لیے خرچہ بھیجتے تھے، ان کے لیے یہ آسانی ہوئی۔ یا وہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ایک مزید ان کے لیے سہولت فراہم کی کہ وہ اپنا گھر لینے کے لیے جس طرح یہاں پاکستانی قرض لے سکتے ہیں گھر کے لیے، اسی طریقے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر بھی بینک سے لون لے سکتا ہے جو یہاں سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک جو اپرووڈ ہاؤسنگ سکیمز ہیں اس میں وہ سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سے زائد ممالک سے بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور 13، 14، 15 تاریخ کو یہاں پر کنونشن سینٹر کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو اوورسیز کنونشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور 15 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بطور مہمان خصوصی کے طور کے اوپر بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ خطاب کریں گے۔ یہ تمام جو ایونٹ ہے اس کو آرگنائز جو ہے وہ ہماری جو اوورسیز کی آرگنائزیشن ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ صاحب ہیں، وہ اس کو منظم کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ احساس دلوائیں کہ جس طریقے سے وہ وہاں اپنے ملک کی محبت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں، ان کی تمام تر کاوشیں اس حوالے سے ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو
یہاں اکنالج کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمات کو اکنالج کریں, اور بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان کا اثاثہ ہیں, ہر موقع کے اوپر چاہے سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کوئی طوفان ہو, کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو, وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ چلے جائیں, یورپ کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں, آپ نے دیکھا کہ ان کے ریکارڈ وہاں پر جلسے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں, لوگ دور دور سے اس میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم اور امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے پرائم منسٹر کو اپنی سپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. میں ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے آپ کو تھوڑی تفصیلات شیئر کریں. فرق بھائی بڑی مہربانی, شکریہ. مختصراً اس کی تھوڑی سی اور میں تشریح کروں گا جو فرق بھائی نے باتیں کی ہیں. جو وجہ ہمارے اس کنونشن میں شکریہ کی وجہ, شکریہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت نے اوورسیز کے لیے کر دی ہیں. 3 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے کسی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے لیے اتنی اصلاحات, اتنی فوکسڈ ڈلیوری آج تک نہیں ہوئی. ایک یہ طے شدہ بات ہے. وہ باتیں فرق صاحب نے بتائیں, میں دہرانا نہیں چاہتا. ہم اس سے بڑھ کر جو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, 25 ممالک سے 500 سے زائد ڈیلیگیٹس پاکستان میں اس وقت آفیشیل ڈیلیگیٹس موجود ہیں, اور 750 سے زائد پارٹی کے سپورٹرز اینڈ ورکرز اسلام آباد میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ تک آپ کو اس کا ڈسپلے نظر آئے گا. وجوہات کیا ہیں؟ پہلی چیز ہم شکریہ عمران خان صاحب کا یہ کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے ہماری جو باہر بیٹھے ہوئے تارکین وطن اینڈ اوورسیز کا جو گرین پاسپورٹ کی جو ڈگنیٹی تھی, عمران خان صاحب نے اس ڈگنیٹی کو ریسٹور کیا. ایز اے رہنما, ایز اے لیڈر, ایز اے ساورن نیشن کا جو ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے, جس مدلل طریقے سے پاکستان کا کیس بیان کیا یونائٹڈ نیشنز میں, اور جارح مشرقی سرحدوں سے آنے والے کو جس طریقے سے ڈٹ کے مقابلہ کیا, نیشنل سیکیورٹی کے تمام اقدار کو بھرپور طریقے سے مکمل پاکستان کے تحفظ کے لیے کھڑے رہے, اور غیر متزلزل طریقے سے کشمیر کا مسئلہ بیان کیا, اس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس 35% اضافہ ہوا 3 سالوں میں. پاکستان کی فیصل آباد سیالکوٹ کی انڈسٹری اس وقت سرپلس کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. اس چیز کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. شکریہ ادا کرنے آئے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا رہنما ہے جس نے سیرت النبی کی عوام کو یہ تلقین کی ہے کہ دیکھیں, اسلام کو, مذہب کو سیاست میں ہتھیار طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہر پاکستانی اور مسلمان کو سیرت النبی کی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کی پیروکاری کرنی چاہیے. یہ پہلا رہنما ہے جس نے پاکستان میں ایک غریب ڈاؤن ٹو ریڈن طبقے کا احساس کیا, نہ صرف بات کی, ڈلیوری دی. کورونا کی وبا میں پاکستان کا رہنما جس نے لوکلائزڈ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات کی تو دنیا میں اور ناقدین ہنستے تھے, اور چند مہینوں میں ساری دنیا نے اسی کو اڈاپٹ کیا. ان چیزوں کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے لیڈر کا, جو کام انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں. رائٹ ٹو ووٹ, ڈیجیٹل مختار نامہ, سکسیشن سرٹیفکیٹ, اور تارکین وطن جانے والوں کے لیے جو ویزا, ورک ویزا پہ مزدور ایک ورک ویزا کے بعد اس کو ایجنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں ٹریول کے لیے, اپنی بھیڑ بکری بیچتا ہے, بیوی کے زیور بیچ کے وہ سعودیہ میں یا قطر میں جا کے کام کرتا ہے, اور 3 سال تک وہ سود کے ساتھ ان پیسوں کی ادائیگی کرتا ہے. ان کو بلا سود قرضہ دینا, اس کی زندگی میں ایک آسانی پیدا کی, اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دینا. یہ ہیں ڈلیوریز جس کا ہم اوورسیز پاکستانی شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. ہم یہ بھی بات کہنے آئے ہیں کہ ہم $30 بلین سے اوپر اس وطن عزیز میں ہر سال ریمٹ کر رہے ہیں. 5% آبادی پاکستان کی باہر رہتی ہے. 5% آبادی 10% آف GDP کے ایکویولنٹ پروڈکشن کرتی ہے.
95% آبادی کی ایکسپورٹس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالی بیٹ کریں گے ریمیٹنسز سے. تو اس طبقے کو اوورسیز کو پاکستان کی سیاست میں انڈکٹ کرنا, پاکستان کی سیاست میں ان کی وجود کا تسلیم کرنا, ہم اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک برین ری گین ہوگا پاکستان میں بلاک کوڈ سے لے کے تحصیل سے لے کے ڈسٹرکٹ پروونس نیشنل لیول تک ایک ویلیو ایڈ ہوگی ان دا پولیٹیکل ڈسکورس. انشاءاللہ یہ کنونشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کی الیکٹڈ نمائندگان 25 ممالک سے ہزاروں دسوں ہزاروں ممبران کی الیکٹڈ نمائندہ جماعتیں کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کنونشن نہیں ہوا. اور یہ ایک فرسٹ آف آل ہے جو کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے, اور ہم مشکور ہیں ان کے. تھینک یو. جی اچھا سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کل کا واقعہ جو ہے اس کی ذرا بتائیے گا کہ یہ نوبت کیوں آئی سر کہ پارلیمنٹ لاجز میں بہت سارے لوگ اس کے اگرچہ وزیر داخلہ کی وزارت پہ آ گئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ فضل الرحمان کی یہ جو جماعت ہے جو لٹھ بردار ڈنڈا بردار فورس بنائی ہوئی ہے, بلکہ میں آج کی توسط سے یہ الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے اوپر نوٹس لیتے ہیں, ہر چیز کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں. تو جو سیکشن 200 ہے آپ اسے پڑھ لیں الیکشن ایکٹ کا, وہ بڑا واضح لکھتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پیراملٹری ٹریننگ ملٹری ٹریننگ یا کسی ملٹری کے نام کے اوپر جو ہے وہ لٹھ بردار جتھے نہیں بنا سکتے. آپ دیکھیں کہ ان کی باقاعدہ ٹریننگز دی جاتی ہیں. ڈنڈا بردار یہ فورس ہے, کس طریقے سے کل پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا, اور دھاوا بول کر آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر اراکین اسمبلی رہتے ہیں خواتین اراکین ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اراکین اسمبلی کی فیملیز وہاں پر رہتے ہیں, ان کے بچے وہاں پر ہوتی ہیں, خواتین وہاں پر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف و ہراس کی انہوں نے صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں داخل کروایا اس کے اوپر تو وزیر داخلہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اس کی انکوائری بھی ہوگی, کچھ لوگوں کو انہوں نے معطل بھی کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے. لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں, میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں جب فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا اسلام آباد میں ان کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ جب یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ کہتے ہیں نا ہمارے بندے اغوا کر لیے جائیں گے, ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. یہ جو شکست خوردہ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ان سے نمبرز پورے نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ اغوا کر لیے جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کراچی سے اسلام آباد تک بلاول نے مارچ کیا, کتنے بندے اس کے اٹھا لیے گئے, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. جتنی جمہوریت کے اندر احتجاج کے حوالے سے ہماری برداشت ہے وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھا تھا ایک پورے صوبے کا راستہ روک دیا تھا شہباز شریف نے, نواز شریف نے, پورے پاکستان کی آنسو گیس وہاں چلا دی تھی انہوں نے پکڑ کے. وہاں پر ربڑ کی گولیاں ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر چلائی جا رہی تھی. ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ دھرنے کے دوران جس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا تھا, دہشت گردی کے پرامن کارکنوں کے اوپر پرچے بنائے جا رہے تھے. وہ یہ تاریخ بھول گئے ہیں, وہ یہ اپنی ہسٹری بھول گئے ہیں. ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. اس کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لائے, کتنے ممبران ان کے اغوا ہو گئے, کتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا. ہم نے کتنے جوائنٹ سیشنز کے اوپر کتنے اہم موقع کے اوپر جو بل تھے جہاں پر تھن میجورٹی تھی, کتنے لوگوں کو ان کے اغوا کر لیا. جو یہ آج اغوا کرنے کا شور مچا رہے ہیں یہ وہ تمام ہیلے بہانے ہیں جو یہ ان کے پیچھے چھپنے چاہتے ہیں. پہلے یہ فون کالوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے, اب یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں جناب فون کالز نہیں آ رہی. میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ جب عدم اعتماد ناکام ہوگی تو پھر ہم ان کو فون کالوں کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. یہ عدم اعتماد انہوں نے اپنی ناکامی کے اوپر دستخط کر کے آصف علی زرداری, شہباز شریف اور فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہے. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جمع کروائیں تاکہ ایک بار جو ہے وہ ان کا معاملہ ایک گو کے اندر جو ہے وہ سمیٹا جائے. صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے تو ان سے تیل میں ڈوبی ہوئی لاٹھیاں برآمد کرنی تھی, ان کو چھوڑ کیوں دیا گیا؟ دیکھیں میرے خیال میں جی. نمبر 2 اتحادیوں کی کیا صورتحال ہے؟ ان کی بھی آپس میں کافی خفیہ بھی ملاقاتیں. دیکھیں ملاقاتیں جو جہاں سے مرضی کرے, ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں اپنے موومنٹ کے لحاظ سے آزاد ہیں. لیکن بنیادی طور کے اوپر الٹیمیٹلی میٹر کیا کرے گا؟ الٹیمیٹلی اینڈ پہ میٹر کرے گا آپ کا نتیجہ, رزلٹ میٹر کرے گا کہ رزلٹ کس جانب ہے. اس حوالے سے ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں, ہمارے اتحادی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. باقی ملاقاتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی قانون پہ عمل درآمد کروائے، اور آئین کا آرٹیکل 256 بھی بڑا واضح ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اب اپنا راستہ اختیار کرے گا. ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو اس قسم کی پرائیویٹ ملیشیاز انہوں نے بنا رکھی. تیل والی لاٹھیاں بھی حلیم خان کی ملاقات نواز شریف سے میڈیا چلا رہا ہے، گل کوئی زیادہ ود نہیں گئی؟ دیکھیں، ملاقات اگر کسی کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ میرے علم میں تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو وہی اپنی جو ہے وہ وضاحت جاری کریں گے. لہٰذا آپ کے میڈیا ذرائع سے خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ میں نے بھی دیکھی ہیں، لیکن میرے پاس اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاع موجود نہیں ہے. اچھا، کاف لیگ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کاف لیگ سے آپ کے کچھ منسٹرز کا ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. کاف لیگ نے یہ کہا ہے کہ معاملات حکومت 1-2 دن میں طے کرے، ان کے جو تحفظات ہیں دور کرے. تو کیا تحفظات ہیں ابھی تک، کیا سمجھ آئی آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو پہلے بھی ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں، پہلے بھی جو ان کے تحفظات ہوتے تھے ان تحفظات کو ہم دور کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے ذریعے آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. 3.5 سال ہم نے اسی اتحاد کے ساتھ گزارے ہیں. ہر اتحاد کے آپ کے علم میں ایک اپنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں چیلنجز کا بھی سامنا آتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو داد دیں کہ وہ اس کے باوجود اپنی آزادانہ پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرواتے رہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کروایا. جس طریقے سے انہوں نے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل حمزہ شہباز جو ہے وہ اب سارے جو ہیں وہ ویسٹ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اب آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے جی عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اچھا، آپ کی طرح جو ہے وہ جوتے پالش کرنے شروع کر دے، یہ عمران خان تو نہیں کر سکتا. آپ کے دور میں 400 ڈرون حملے اس ملک کے اندر ہوتے رہے، آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہے. یہاں پر عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا نہ قوم کا سر جھکنے دیں گے نہ اپنا سر جھکائیں گے. ملک کی ساورینٹی کے لیے، سالمیت کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے سٹینڈ لیا ہے. پوری پاکستان نے ان کا ایبسولوٹلی ناٹ کا موقف جو ہے وہ تسلیم کیا. یہ ان تمام تر معاملات کے باوجود یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے مینج کی ہیں. آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم یورپ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی مضبوطی کے لیے ہم نے کام کیا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام تر سفارتی آداب جو ہے، ڈپلومیٹک نارمز ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ میڈیا میں پریس ریلیزز دینا شروع کر دیں. اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ایک سادہ سا سوال پوچھا اور آپ نے دیکھا کہ کل ہی یورپین یونین کے 21 ممبران نے جو ہے وہ مودی کو کشمیر کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بات کی. وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں امریکہ کے اندر قرارداد پاس ہو گئی. صدر پیوٹن کو اس حوالے سے جو ہے وہ بیان دینا پڑا کہ یہ آزادی رائے نہیں ہے. تو لہذا جو پرائم منسٹر صاحب نے عالمی فورمز کے اوپر جو سٹینڈز لیے، جو موقف اختیار کیا، آج دنیا اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس حوالے سے خوش ہیں اور وہ اپنے وزیر اعظم کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے نواز شریف کی طرح جن کی پرچیاں گم ہو جاتی تھیں یا جو سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے یا جن کی دولت ملک سے باہر ہوتی تھی. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ان کا پیسہ لوٹ مار کا باہر پڑا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ کبھی کسی ملک کے آگے سٹینڈ نہیں لے سکتے، یہ ہمیشہ سر جھکا کے رہیں گے. آصف علی زرداری نے ریٹن ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے وہ اجازت دی ہوئی تھی. یہی فضل الرحمان ہے جو وکی لیکس کے اندر آپ کو یاد ہے کہہ رہے تھے مجھے وزیر اعظم بنا دے، میں آپ کی بڑی اچھی سروس کروں گا. تو یہ وہ چیزیں جو ان کا کردار ہے، جو ان کا حال ہے، یہ پاکستان کے لیے کبھی آزادانہ خارجہ پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل چیپٹر کے سیکریٹری ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستانی 30 ارب سالانہ ترسیلات زر بھجواتے ہیں. ہماری حکومت نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا ہے. اسلام آباد میں اوورسیز کے لیے سب سے بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اتحادیوں کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلے ہیں، آگے بھی ساتھ لے کر چلیں گے. ہر اتحاد کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، سیاسی جماعت کو نجی ملیشیا رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. وزیر داخلہ پارلیمنٹ والے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن شکست خوردہ ہے، کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران لاٹھی چارج اور دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے. اپوزیشن ہیلے بہانوں سے اب چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر مملکت نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آزاد ہیں، کسی سے بھی ملاقاتیں کر سکتی ہیں. اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کے طور پہ ہم نے یہ ایک ہماری اجتماعی کاوش ہے
کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک جمود طاری ہے, ایک سیاسی گدیں, اپرچونزم, آئل $60 سے بیرل سے $120 پہ چلا گیا, تو ایک ونڈو انہوں نے دیکھی کہ مہنگائی کے جو طوفان میں لوگوں میں ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے, اور اس کا فائدہ لیتے ہوئے اپرچونٹی ڈھونڈ کے یہ اپنے کافرز کھول کے یہ چھوٹے کارتوس جو ہیں یہ دوبارہ میدان میں آئے ہیں تاکہ یہ اس ملک کے گوشت کو پھر نوچیں. اور ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ ہم یہ کنوے کریں عوام پاکستان کو کہ آپ کو اس وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کو, جس نے اس پاکستان کو یہاں تک 3 سال میں لے کے آئے ہیں. بہت شکریہ.